السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین اکرام، آج صبح میں نے موبائل کھولا تو یوٹیوب پر یہ کلپ چل رہا تھا کہ سٹیج ڈرامے میں کام کرنے والا جو طارق ٹیڈی ہے وہ فوت ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ سنا تھا کہ وہ بیمار ہے اور ہسپتال میں داخل ہے، اور ان کے جو وارث ہیں وہ بھی اس کو چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ روزانہ کا بل اتنا ہسپتال کا بن رہا ہے جو کہ وہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، جو بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے، چاہے اس کے کتنے بھی گناہ ہوں یا کچھ بھی، جب کلمہ کو بندہ فوت ہو جائے تو ہم اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ذوالجلال اس کو معاف فرمائے۔ لیکن یہاں پر ایک دیگر تمام فنکار اور تمام مسلمان خواتین و حضرات کو ایک دعوت دینے کے لیے، ایک پیغام پہنچانے کے لیے یہ میں نے پروگرام بنایا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہمارے والد گرامی آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جب شیطان کی بات مانی تو جنت کا لباس اتر گیا اور جنت سے نکال کر دنیا میں آ گئے۔ توبہ کی، استغفار کیا، اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا، لیکن کچھ وقت ٹھہرے، دوبارہ وہی جنت، اس کا میں تمہیں وارث بناؤں گا۔ اب آدم علیہ السلام کی اولاد وہ بھی اللہ نے جنت کے لیے بنائی ہے۔ تب جب ہم دنیا میں ایسے کام کریں جن سے اللہ راضی ہو، اگر ساری زندگی ہم ایسے کام کرتے رہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں، ساری زندگی نافرمانی کرنے کے بعد، شیطان کو راضی کرنے کے بعد، اور امید رکھیں کہ اللہ ہمیں جنت دے گا، یہ انصاف کی بات ہے؟ آپ غور کریں۔ اب یہ جانے والا جو ہے طارق ٹیڈی چلا گیا ہے، تو ابھی اس کو دفنایا نہیں ہے، تو اس کے فنکار جو ساتھی وہ شامل ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انڈیا کے 3-4 پروگرام تھے، ایک فلاں پروگرام تھا، اس نے جناب شرکت کرنی تھی، بیماری کی وجہ سے نہیں شرکت کر سکا، فلاں عذر کی وجہ سے فلاں پروگرام میں نہیں جا سکا۔ اب دیکھیں، یہ جو سٹیج ڈرامے، جوتے لگانے، کسی کی بیٹی بہن ایک کر دینی، لغویات کے یہ سارے کام ہیں، کیا یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں یا شیطان کو راضی کرنے والے کام ہیں؟ غور کرنے ہیں۔ کسی بھائی کی دل آزاری بھی ہو رہی ہوگی، وہ سوچے گا کہ موقع کون سا ہے اور یہ کیسی باتیں ہمیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک جانے والا ابھی اس کی تدفین نہیں ہوئی ہے، اور وہ سارے اس کے کام جو وہ کر چکا ہے اس کی آپ تحسین کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر سکا اس کو آپ بطور فخر بیان کر رہے ہیں کہ یہ کام یہ نہیں کر سکا۔ یہ کام آپ دیکھیں کہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں یا شیطان کو راضی کرنے والے ہیں، آپ غور کریں۔ ہم سارے یہ تو کہتے ہیں کہ اماں جان جو حضرت فاطمہ تھی، انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالنا، میری کفن کے اوپر غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ جتنے ڈرامے ہوتے ہیں، وہاں پر جتنی بیٹی قوم کی بیٹھی ہوتی ہیں، سب نقاب کے بغیر ہوتی ہیں، میک اپ کر کے آتی ہیں، اور جوتے لگ رہی ہوتی ہیں، ہنس رہی ہوتی ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں آپ، یہ شیطان کو راضی کر رہے ہیں؟ خدا را سوچیں، دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کا ایک فنکار دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے روزانہ پروگرام جو طے کر کے تو سوتا تھا اور جاگنے کے بعد جس پروگرام میں تو مصروف ہو جاتا تھا، وہ میرا کام تھا یا شیطان کا کام تھا؟ تو کیا جواب ہے؟ آپ غور فرمائیں۔ اللہ کہیں گے میں نے تجھے جوانی دی، میں نے ساری زندگی کس کام میں کھپا کر آیا ہے؟ ساری زندگی ایسے کام کرتا رہا جس سے رحمان راضی ہو یا شیطان راضی ہو؟ میرے بھائیوں، جب بندے کو قبر میں اتار کر اوپر جناب مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بیٹے، سارے رشتہ دار، سارے فنکار، سارے کلیگ واپس آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ صرف جانا ہے تو نیک اعمال نے جانا ہے۔ اب جانے والے کے پاس نیک اعمال ہیں یا نہیں؟ غور کریں۔ قبر روزانہ آواز دیتی ہے، بھائی میرے اندر آنا ہے، چراغ لے کر آنا، یہاں بڑے بڑے اندھیرے ہیں، یہاں سانپ اور ٹھوئے بچھو ہیں، یہاں پر ان کو مارنے کے کوئی چیزیں لے کر آنا، یہ تیری قبر میں نہ آئے۔ تو میرے بھائیوں، قبر کے اندر کیا ہے؟ جنت کا لباس ہے۔ قبر کے اندر کیا ہے؟ جنت کی طرف سے بستر ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کی خوشبو ہوائیں آتی ہیں۔ یہ کس بندے کے لیے آتی ہے؟ جس نے اپنی زندگی رحمان کو راضی کرنے کے لیے گزاری، اور جس نے ساری زندگی رات کو سونے سے پہلے منصوبہ کیا، جاگنے کے بعد فوراً سوچا کہ آج فلاں پروگرام میں نے کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کروں، اس کے لیے لباس، اس کے لیے جوتا، اس کے لیے مکمل سارا کچھ کرنے کے بعد یہ کام میں جانا ہے۔ تو یہ کام کون سا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے یا شیطان کو راضی کرنا ہے؟ میرے سارے فنکار
جتنے بھی فنکار ہیں ان ڈراموں میں کام کرنے والے ان تک میرا پیغام ہے، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میں آپ کا ہمدرد ہوں، آپ غور کریں۔ اگر ہماری زندگی اسی طرح گزر گئی تو پھر قبر میں کہاں، وہاں آپ مجھے بتائیں چراغ آئے گا یا اندھیرا ہوگا؟ قبر میں سانپ بچھو آئیں گے یا جنت کا لباس آئے گا یا جنت کی طرف سے بستر آئے گا؟ تو میرے بھائیوں، جس بندے نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، جس بندے نے ساری زندگی روزہ نہیں رکھا، جس بندے نے ساری زندگی شیطان کو راضی کیا، رحمان کو راضی کرنے کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی، تو قبر میں جا کر پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ ذوالجلال کے پاس پل صراط پہ گزریں گے کیا ہوگا؟ جب حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیا ہوگا؟ اس وقت یہ سارے فنکار کہیں گے یا اللہ تیرا کوئی بندہ انہوں نے مجھے پیغام نہیں دیا تھا کہ یہ راستہ شیطان کا راستہ ہے جس پر تم جا رہے ہو۔ تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جو جانے والا کلمہ گو چلا گیا اللہ اس کو معاف فرمائے۔ ہم کسی کو جنت جہنم دینے کے لیے نہیں بات کر رہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جتنے مرضی بندہ گناہ لے کر آئے اللہ معاف کر دے، اللہ رحیم و کریم ہے۔ لیکن میں یہ پیغام دینے آیا ہوں، ہم ساری زندگی اگر شیطان کو راضی کرتے رہے تو رحمان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ایسی خواتین اور ایسے حضرات جو لغویات کے کاموں میں مصروف ہیں، خدا را غور کریں، یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ کب سانس نکل آئے اور تجھے سارے چھوڑ کر واپس آ جائیں اور تیرے پاس کوئی عمل بھی نہ ہو جس سے اللہ کہے جا میں تجھے معاف کروں۔ میرے بھائیوں، یہ لغویات کے کام ہیں، شیطان کو راضی کرنے والے کام ہیں، یہ چھوڑیں، اپنے خالق و مالک رب العالمین کو راضی کریں۔ اور آخر میں میری دعا ہے، اللہ جتنے بندے فوت ہو جاتے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ تو نے خود کہا ہے کہ تیرے بندے آسمان تک ان کے گناہ پہنچ جائیں لیکن شرک نہ کیا ہوں میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ جو کلمہ گو ہے ان کو معاف کر دینا۔ اللہ جو ہمارے بندے دن رات نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، شیطان کو راضی کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔